ذوالجلال جل جلالہ وہ ذات ہے جو اس بات کے لائق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور ہر عیب سے اس کو پاک سمجھا جائے. ذوالجلال انہ المستحق لئن یجل و یکرم. اگلی تعریف امام خطابی کی طرف سے فرماتے کہ ذوالجلال میں لفظ جلال جلیل کا مصدر ہے اور اکرام یہ مصدر ہے باب افعال کا. اب ذوالجلال والاکرام کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کی پوری پوری تعظیم کی جائے اور ہر عیب سے پاک سمجھا جائے، اس طور پر کہ اس کو نہ جھٹلایا جائے اور نہ اس کا انکار کیا جائے. محسوس کریں ذرا اس کو، خالی بات کہنے سننے سے نہیں آتی. یعنی اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں الجلال مصدر الجلیل، جلیل بین الجلالتی والجلال والاکرام. معنی کیا ہے اس بات کے کہ ان اللہ جل و عز مستحق ان یجل و یکرم فلا یجحد ولا یکفر به، وقد يحتمل ان يكون المعنى انه يكرم اهل ولایته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته من في الدنيا ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم. سبحان اللہ. ایسے لگتا ہے کہ سونے کے پانی سے لکھنے والے لفظ ہیں. اردو میں تو وہ مزہ بھی نہیں آتا، بس بات کر دیتے ہم خانہ پوری کے لیے. ذوالجلال والاکرام اس میں اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ بھی اس نام کی بہت بڑی خوبی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ذوالجلال والاکرام، اے بزرگی اور عظمت والے. آپ نے یہ سن کر فرمایا تیری دعا قبول کر لی گئی، بس تو سوال کر. یعنی اس نام کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. یہ ترمذی کی دعا ہے، ابواب الدعوات جلد 192 میں یہ دعا موجود ہے. تو اس نام میں اسم اعظم ہے، وہ تو لگ بھی رہا ہے. اسی طرح دعاؤں میں آگے ہم پڑھیں گے یہ دعائیں، لیکن میں آپ کو صرف اس وقت فیل بھی کرا رہی ہوں. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، تو اس شخص نے نماز کے بعد یہ کلمات کہے تھے جس میں اللہ کا یہ نام آتا ہے. تو آپ نے یہ سن کر کہا تھا کہ دعا اللہ باسمہ العظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطی. اس شخص نے اللہ کے اس بڑے نام کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.